کا میچ بیٹھ کر دیکھنا اچھا لگتا ہے, تجھے فجر کی نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا, تجھے قرآن کی تلاوت کرنا اچھا نہیں لگتا, تو ہیرو ہیروئن کی نقل تو کرنے کو تیار تھے لیکن امام الانبیاء کی سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے. اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں, اگر عزت چاہتے ہو, اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر پھر سے کھولا ہوا وقار چاہتے ہو, اگر سر بلندی چاہتے ہو, تو یاد رکھنا محض رسم و رواج والے سنی مت بننا, علم اور عمل والا سنی بننے کی کوشش کرنا. علم والے سنی بن جاؤ, عمل والے سنی بن جاؤ. بتائیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو, انگلش میڈیم نہیں کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ, مہینے کی 5,000 فیس نہیں, کیپیبل ہو 50,000 بھر کر پڑھاؤ, ہم منع نہیں کرتے. انجینئر بناؤ, ایم بی اے کراؤ, سی اے بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن اپنی اولاد کو کم سے کم رب رسول کا فرما بردار بھی بناؤ. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, میں ایک اگزامپل دیتا ہوں, اکثر جگہوں پر میں نے دیا. 62 سال کا ایک بوڑھا باپ جس کا بیٹا بہت بڑا سرجن تھا. بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا. میرا بیٹا اتنا بڑا ڈاکٹر, اتنا بڑا ڈاکٹر کہ جس مریض کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, میرا بیٹا اس کا علاج کر لیتا ہے. جس کو لوگ جواب دے دیتے ہیں, میرا بیٹا اس کا علاج کر لیتا ہے. میرا بیٹا بڑے سے بڑے مریض کا علاج کر سکتا ہے, اوپن ہارٹ سرجری کر سکتا ہے, بی پی کا مسئلہ ہو, شوگر کا مسئلہ ہو, ہارٹ کا مسئلہ ہو, میرا بیٹا اتنا ماہر ہے کہ ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے. بوڑھا باپ اپنے سرجن بیٹے کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا, لیکن جب یہی بوڑھا باپ مر گیا, اس کا جنازہ تیار کر کے رکھا گیا, صفیں لگا کر لوگ کھڑے ہو گئے, پہلی صف میں آ کر وہ سرجن بیٹا بھی کھڑا ہوا, سر پر ڈھانکنے کو رومال بھی نہیں تھا, یوں ہی آ کر ننگے سر کھڑا ہوا باپ کے جنازے کے قریب. امام صاحب نے بطور ولی اس سے کہا اجازت ہے؟ بیٹے نے اجازت دی کہ ہاں حضرت پڑھائیے. اس سے پہلے کہ امام صاحب نماز شروع کرتے, سرجن بیٹے نے اپنی جیب سے رومال کو نکالا اور رومال کو نکال کر نیچے بچھا دیا. قریب میں کھڑے شخص نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, تم نے آخر رومال نیچے کیوں بچھایا؟ تو جانتے ہو اتنا بڑا سرجن کیا کہتا ہے؟ کہتا یہاں کوئی چٹائی نہیں ہے, یہاں کوئی کارپیٹ نہیں ہے, ابھی سجدہ کریں گے تو دھول مٹی لگ جائے گی, اسی لیے میں نے رومال بچھا دیا. اے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, ارے باپ مر گیا, اتنا بڑا سرجن بنا کر مر گیا, اپنے بیٹے کو اتنی اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے نہ جانے کتنوں کی جوتیاں سیدھی کی ہوں گی, نہ جانے کتنوں کے ہاتھ پیر جوڑے ہوں گے, نہ جانے کتنے عمر بھر کی کمائی کو خرچ کیا ہوگا. اپنے بیٹے کو وہ بوڑھا باپ اتنا بڑا سرجن تو بنا دیا, لیکن مرتا مر گیا, اپنی اولاد کو یہ نہ سکھا سکا کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا. آج ہمارے بچوں کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں. برا مت مانیے گا, آپ کے گورنمنٹ کال میں پہلی بار آیا ہوں. اگر میں ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں کتنے بچوں کے باپ, کسی خاتون سے پوچھوں کتنے بچوں کی ماں, کہیں گے 3 بچے 5 بچے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹے دیے, بیٹیاں دی. میں کہوں گا ٹھیک ہے, اللہ نے تمہیں باپ بننے کا, ماں بننے کا شرف عطا کیا, اللہ نے اولاد کی شکل میں نعمت عطا کی, یقیناً اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن مجھے بتاؤ 3 بچوں کی تو ماں بن گئی, غسل میں کتنی باتیں فرض ہے تجھے معلوم ہے؟ اپنے بیٹے کو دولہا بنانے کے لیے, اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ماں باپ کتنے جتن کرتے ہیں, عمر بھر کی کمائی داؤں پر لگا دی جاتی ہے. میری بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہونا چاہیے, میرے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہونا چاہیے. اپنی اوقات سے زیادہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں اپنے گھر کی شادیوں میں. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں, تم جس بیٹی کو دلہن بنا کر اس کے سسرال بھیجنے والے ہو, اس بیٹی سے اگر پوچھا جائے کہ تیری شادی ہو رہی ہے, تیری شادی میں تیرے باپ نے 18 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں, جہیز کے نام پر تیرے باپ نے تیرے سسرال والوں کے ہر شوق کو پورا کیا, لیکن اپنے سسرال جانے سے پہلے دلہن بن گئی, نکاح میں آنے سے پہلے ذرا یہ تو بتا کیا تجھے تیری ماں نے بٹھا کر غسل کا طریقہ بھی سکھایا ہے؟ جب تو شادی کی پہلی رات شوہر کے ساتھ گزارے گی, صبح سو کر اٹھے گی تو اس پر غسل فرض ہوگا. کیا تجھے تیری والدہ نے غسل کا طریقہ بتایا؟
بیٹے کو دولہا بنانے کے لیے سوٹ بھی سلایا، کتنے کا؟ ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا، 100 150 روپے کا کارڈ چھپایا، مہمانوں کے لیے 56 بھوگ پکوا دیے، فنکشن ہال کو بھی لاکھوں کا ڈیکوریشن کرا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن جس کی شادی کرا رہے ہو کیا اس کو بٹھا کر اس کو غسل کے فرائض بھی بتائے ہیں؟ غسل کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ کیا دے رہے ہو اپنی نسلوں کو؟ ہم بھی رسم و رواج والے، ہماری نسلیں بھی رسم و رواج والی، جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہمارے بعد ہماری اولاد کرے گی۔ سنو، آنے والا دور کتنا سخت ہے جانتے ہو؟ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، بعد میں جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں، میں دعوت دیتا ہوں۔ آپ چیٹ جی پی ٹی پر، گروک پر، جیمنائی پر، گوگل پر سرچ کرو، وہابیت کا خطرہ پرانا ہو گیا، دیوبندیت کا خطرہ پرانا ہو گیا، منکرین ختم نبوت کا فتنہ پرانا ہو گیا، صلح کلیت کا فتنہ بھی پرانا ہو گیا۔ اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہمارے سامنے ہے وہ ارتداد کا ہے۔ تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے، ایتھسٹ بن رہے، دہریہ بن رہے، ناستک ہو رہے ہیں۔ الحاد کا خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور جانتے ہو، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، آپ میں نے جو نام لیا نا اس پر سرچ کریں، اس وقت پوری دنیا میں تقریباً، توجہ سے سننا، اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 13% لوگ ایتھسٹ بن چکے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سب اسلام چھوڑ کر گئے، کرسچینٹی کو چھوڑ کر آئے، ہندوازم کو چھوڑ کر آئے، بدھزم کو چھوڑ کر آئے، تمام مذاہب کو چھوڑ کر آئے، لیکن ان کا پرسنٹیج ورلڈ وائڈ 13% ہے، یعنی 100 لوگوں میں 13 آدمی ایسے ہیں جو ایتھسٹ ہیں، کسی بھی معبود کو نہیں مانتے، کسی بھی خدا کو۔ اور صرف یہی نہیں ہے 13%، اسی رپورٹ کے مطابق 2030 میں 2030 میں یہ پرسنٹیج 17% ہو چکا ہوگا، یعنی 17% لوگ ملحد ہو چکے ہوں گے، ایتھسٹ ہو چکے ہوں گے۔ اور اسی رپورٹ کے مطابق سنیں آپ، 2050 میں یہی کوانٹٹی بڑھ کر 30% ہو جائے گی، یعنی 100 لوگوں میں 30%، 30 لوگ ناستک ہوں گے، ایتھسٹ ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب میں نے یہ جو بتایا کیوں بتایا سنیں، یہ فتنہ بڑھ کیسے رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب کے پاس ایک شخص آیا، تھکے تو نہیں نا، ایک شخص آیا مسلمان، آ کر مولانا صاحب سے کہتا ہے، حضرت میں فلاں کمپنی میں فلاں پوسٹ پر جاب کرتا ہوں، میری سیلری 3,20,000 روپے ہے، 3,20,000 پر منتھ میری سیلری ہے۔ میری وائف فلاں کالج میں پروفیسر ہے، اس کی سیلری 1,80,000۔ دونوں میاں بیوی مل کر مہینے کا کتنا کماتے ہیں جی؟ شوہر 3,20,000، بیوی 1,80,000، کتنا ہو گیا؟ غریب لوگ ہیں کہ امیر ہیں جی؟ ممبئی کا مہنگا علاقہ کہتا ہے فلاں جگہ پر میرا 3 BHK کا فلیٹ ہے، فلیٹ کی ویلو ہوگی تقریباً 3.5 کروڑ، شہر کے علاقے، اس علاقے کے اعتبار سے 3 BHK کے فلیٹ میں رہتا ہوں، میرے ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، دونوں کالج جاتے ہیں، ہمارے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ایک میرے لیے، ایک میری بیوی کے لیے، اور ایک ڈرائیور کے ساتھ میرے بچوں کے لیے جو کالج آنے جانے کے لیے کام آتی ہے۔ میرے پاس اچھا پیکج ہے، اچھا گھر ہے، اچھی بیوی ہے، اچھے بچے ہیں، مجھے کوئی ہیلتھ پرابلم نہیں ہے، نہ ہارٹ کا، نہ بی پی کا، نہ شوگر کا، نہ وال بلاکیج، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میں مینٹلی، فزیکلی، فائنینشلی پوری طرح سے فٹ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں، وہ شخص مولانا صاحب سے کہتا ہے یہ جو میں نے آپ کو اپنی کہانی بتائی، اس کو بتانے کی وجہ یہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، 100% میں سیٹسفائیڈ ہوں، پھر کیا میرے لیے اللہ کو ماننا ضروری ہے؟ میں اللہ کو نہیں مانوں تو چلے گا کیا؟
آپ سوچئے، یعنی اس کے نزدیک اللہ کو وہ مانے جو غریب ہو، اللہ کو وہ مانے جو کمزور ہو، اللہ کو وہ مانے جو بیمار ہو، اللہ کو وہ مانے جو سیکور نہیں ہو، اللہ کو وہ مانے جو جابلیس ہو، اللہ کو وہ مانے جس کے پاس گھر نہ ہو، اللہ کو وہ مانے جو قرض میں ڈوبا ہو، اللہ کو وہ مانے جسے دو چار بیماریاں اور پریشانیاں ہو۔ وہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، کیا میرے لیے پھر بھی اللہ کو ماننا ضروری ہے؟ اے مسلمانوں، یہ کون پوچھ رہا ہے جو ظاہری اعتبار سے مسلمان تھا، آ کر سلام کرتا ہے، حضرت حضرت کر کے مسئلہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے کیا اللہ کو ماننا ضروری ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آپ کو سن کر حیرت ہوگی، علماء بھی سن لیں، کتنا بڑا فتنہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ ذرا اس کی طرف اندازہ لگائیں، یہ دین سے دوری آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ دین سے دوری آپ کی نسلوں کو کہاں لے جائے گی؟ محض رسم و رواج والے بنے رہو گے، آپ کے بچے کل کہاں جا کر کھڑے ہوں گے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اے مسلمانوں، وہ مکہ مدینہ جہاں پر قرآن نازل ہوا، جہاں نبی نے نبی ہونے کا اعلان کیا، جہاں امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، اس مکہ مدینے میں اسی رپورٹ کے مطابق جانتے ہو پوری دنیا میں تقریباً 13% لوگ ایتھسٹ ہو چکے ہیں، اور 13% کو کنٹری وائز ڈیوائیڈ کیا جائے تو صرف سعودی عرب میں 5% لوگ ایتھسٹ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں آپ بتائیے، جہاں مکہ موجود ہے، جہاں مدینہ منورہ موجود ہے، جہاں صحابہ کی مزارات موجود ہیں، جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، جہاں امام الانبیاء موجود ہے، جب اس ملک میں اس شہر میں رہنے والوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے تو رات بھر پب جی کھیلنے والے کا کل کیا بنے گا؟ رات بھر لوڈو کھیلنے والے کا کل کیا بنے گا؟ آئی پی ایل میں بیٹنگ لگانے والے کا کل کیا بنے گا؟ لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والے کا کیا بنے گا؟ جنگلی رمی کھیلنے والے کا کیا بنے گا؟ رات بھر ریل دیکھنے والے، سٹوری دیکھنے والے، فیس بک اور انسٹاگرام پر وقت ضائع کرنے والے کا کل کیا بنے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے باپ کی طرح ایک 15 16 17 سال کا لڑکا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، کیونکہ ابا بھی جمعہ کی نمازی ہے، دادا بھی صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، بیٹا بھی جاتا ہے صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے۔ ماں پوچھتی نہیں ہے بیٹا تو جا تو رہا ہے، تجھے وضو کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ باپ پوچھتا نہیں ہے، سب کچھ امام صاحب پڑھ لیں گے، سورہ فاتحہ سے لے کر سلام تک سب امام پڑھیں گے، تجھے ثنا پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ رکوع میں کیا پڑھتا ہے ذرا بتا، سجدے میں کیا پڑھتا ہے ذرا بتا، قاعدے میں کیا پڑھتا ہے ذرا بتا۔ کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے سے یہ پوچھا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر اپنے اندر علمی بیداری پیدا نہ کی، اپنے اندر دینی بیداری پیدا نہ کی، اگر صرف رسم و رواج والے بن کر اپنی زندگی کو گزارتے رہو گے تو آنے والی نسلیں کل کہاں جائیں گی، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دین کے قریب آئیں کہ انشاءاللہ، اور بلند آواز سے